أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد الصلاة والسلام على مولى الكونين إمام المغربين والمشرقين أبا الحسن والحسين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين اللهم صل على محمد جس آیت کی میں نے ابھی تلاوت کا شرف حاصل کیا یہ سورہ ہجر جو قرآن کا 15واں سورہ ہے اس کی 99ویں آیت جس میں پروردگار عالم عبادت کی اہمیت کو بیان فرما رہا ہے کہ انسان کب تک عبادت کرنا چاہیے، کیا بچپنے میں کرنا چاہیے، جوانی میں کرنا چاہیے، یا جب ضعیف ہو جائے تب عبادت کرنا چاہیے، بلکہ نہیں، احکام تو یہ ہے کہ ہماری تخلیق کا مقصد ہی بتایا گیا کہ وہ عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے نہیں پیدا کیا جن و انس کو مگر عبادت کے لیے۔ مفہوم عبادت بڑا وسیع ہے، صرف ہم نماز روزہ حج زکوٰۃ کو عبادت سمجھتے ہیں، مسلسل آپ کی خدمت میں بیان کرتے آ رہا ہوں جو چیزیں عبادت ہیں، لیکن یہ تمام ادوار کے بارے میں اس آیت میں تذکرہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ نہ وہ بچپنا، نہ وہ جوانی، نہ وہ بڑھاپا اور زندگی، بلکہ حکم یہ ہے اس آیت میں کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اے میرے بندے تو اپنے رب کی اس وقت تک عبادت کر جب تک کہ تجھے موت نہ آ جائے، کیونکہ آج شب عاشور کی مجلس ہے۔ مظلوم کربلا نے حالانکہ ہزاروں دشمنوں کے نرغے میں رہنے کے باوجود ترجیح دی کہ آج کی رات عبادت میں گزاری جائے۔ اسی مناسبت سے میں نے اس آیت کو آج سرنامہ کلام بنایا ہے۔ آپ کی خدمت میں تھوڑا سا اس سلسلے میں گفتگو ہوگی، پھر آج کی رات کے جو تقاضے ہیں وہ بیان کیے جائیں گے۔ مظلوم کربلا کا مقام اللہ کی نظر میں، رسول اکرم کی نظر میں، اور ان کے کیا مقام ہے مولا مظلوم کربلا کا واقعہ سامنے عرض کیا جائے گا، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اور شہادتیں اور رخصت کے مظلوم کربلا۔ تو عبادت جو ہے انسان کے لیے ضروری ہے۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے، اس میں بڑے بڑے فائدے رکھے ہوئے ہیں۔ سورہ اعلیٰ کی آیت ہے قد افلح من تزکا ذکر اسم ربہ فصلی، اس کے بعد اور ہے مطلب ہمارے لیے کہ یقیناً وہ کامیاب ہوا قد افلح من تزکا، جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا، ذکر اسم ربہ، جو اپنے رب کا ہمیشہ ذکر کرتے رہا، فصلی، جو پابندی سے نماز پڑھتے رہا۔ سورہ اعلیٰ راز کیا بتایا گیا کامیابی کا؟ راز یہ بتایا گیا کہ اپنے نفس کو پاک رکھے برائیوں سے، بے حیائیوں سے، گناہوں سے، شرک سے، نفاق سے، کفر سے، اور جتنی گندگیاں ہیں، آلودگیاں ہیں، سب سے پاک رکھے۔ اور نفس کب پاک رہتا ہے؟ کہ جب آئے تطہیر کے سائے میں رہنے والوں کے ساتھ اپنے کو متصل کیا جاتا ہے تو نفس بھی پاک ہے، جب ان کی محبت دل میں آ جاتی ہے تو نہ صرف نفس پاک رہتا ہے بلکہ اسے حیات جاویدہ مل جاتی ہے۔ مسلسل اس سلسلے میں بھی عرض کرتے آ رہا ہوں۔ تو پاکیزگی نفس
دوسری بات ذکر اسم ربہی، ہمیشہ اپنے رب کا ذکر کرتے رہے، ہمیشہ، اس کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں ہے۔ اگر تم سواری پہ بھی ہو تو آیات الہی کی تلاوت کرو، خود حدیث ہے، قرآن کی آیتیں جو بھی آپ کو یاد ہیں، سورہ حمد ہو، خود کا سورہ ہو، انا انزلنا ہو، اعطینا ہو، قرآن کی جو بھی آیتیں ہیں، احکام یہ ہے کہ تم ہمیشہ اپنے رب کا ذکر کرتے رہو۔ وہ ایسا صاحب علم ہے کہ جو اس کا ذکر کرتے رہے اسے کبھی نہیں بھولتا۔ الذی لا ینسى من ذکر ولا ينخس من شکر ولا یخیب من دعا ولا یخطع رجاء من رجا۔ چوتھی امام کی دعا ہے صحیح پہ کام کرنے کی۔ کیا فرماتے ہیں؟ جو ہمیشہ اس کا ذکر کرتے رہتا ہے اللہ اس کو کبھی نہیں بھولتا۔ وہ یہاں پہ ذکر کرتا ہے، ملائکہ کی بزم میں اس کا ذکر ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ لا ينخس من شکر، جو اس کا نعمتوں پہ شکر ادا کرتے رہتا ہے اس کے پاس کبھی نعمتوں کی کمی ہونے نہیں دیتا۔ وہ یخیب من دعا، جو اس کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اس کو کبھی محروم نہیں لوٹاتا۔ ولا یخطع رجاء من رجا، اور جو اسے امید رکھتا ہے اسے کبھی نا امید نہیں کرتا۔ پروردگار تسلسل اس لیے بیان کیا گیا کہ چوتھے امام فرماتے صحیح کاملہ میں اللہ کا ذکر بھی شکر ہے۔ یعنی جب شکرا للہ الحمدللہ کہتے ہیں آپ، اگر آپ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، بسم اللہ پڑھیں، الحمد پڑھیں، قل واللہ پڑھیں، یہ جو آیتیں آپ پڑھتے ہیں، ایک آیت پڑھنے کا جو ثواب ہے، سننے کا جو ثواب ہے، پروردگار ہر حرف کے بدلے 10 نیکی عطا فرماتا ہے۔ ہر حرف کے بدلے، لفظ بھی نہیں، ہر حرف کے بدلے میں۔ اور ایک آیت پڑھنا فرماتے ہیں دنیا اور آخرت کی ساری خوبیوں سے بہتر ہے وہ ایک آیت پڑھنا۔ ایک آیت کا سننا قرآن کی فرماتے ہیں ایک پہاڑ کے برابر سنا خیرات کرنے سے بہتر ہے کہ وہ ایک آیت کو سنے اور اس میں تدبر کرے، فکر کرے، سوچے، غور کرے۔ تو یہ ذکر ہے، ذکر کے لیے کبھی غافل رہنے کا احکام نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ جب تم سواری پہ ہو تو تم آیت الہی بیان کرو، جب تم کام میں مشغول ہو اللہ کی تسبیح بیان کرو، شکر للہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ، جو بھی آپ کو یاد ہے تسبیح پروردگار ہے، آپ بیان اس کو کام بھی کرتے رہیے، اللہ کا ذکر بھی کرتے رہیے، کیونکہ کبھی ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب تم کام نہ ہو، فارغ ہو، فراغت ہو تمہیں، تو تم اب دل سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہو۔ یہ کامیابی کا راز بتایا، قد افلح، قد یقیناً، ڈیفینیٹلی، یہ شخص کامیاب ہے جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا، جو ہمیشہ اپنے رب کا ذکر کرتے رہا اور جو پابندی سے نماز پڑھتے رہا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، لیکن اتنا سب کہنے کے باوجود بھی پھر بھی تم دنیاوی زندگانی کے دل دادا ہو، جبکہ آخرت اس سے کہیں بدرجہ بہتر ہے۔ معاوضہ دیکھیے آپ یہاں ایک چیز معلوم ہو گئی کہ ہمیشہ ہمیں ذکر کرتا رہنا ہے اللہ کا، اس کی عبادت کرنا ہے اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں زندگی میں۔ دوسری سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، اسی بات پہ ذہن ارشاد یہ ہو رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اکثر لوگ دیکھیں گے آپ ذکر پروردگار سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، اس سے جو ہے اپنے دامن کو بچاتے ہیں، اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کرتے۔ تو ان کے لیے کیا حکم ہو رہا ہے کہ جو کوئی بھی ہمارے ذکر سے اعراض کرے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو کوئی اس کی روگردانی کرے گا، ہم اس پر معیشت دنیا تنگ کر دیں گے، روٹی روزی، اور قیامت کے دن اسے اندھا اٹھائیں گے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ عبادت آپ کی روزی سے مربوط ہو گئی، عبادت کا تعلق روزی سے ہو گیا۔ تو یہاں پہ ایک مرتبہ ہمیں احادیث بھی ملتی ہے، سید الساجدین امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام مسلم صلوات پڑھیں، ایمان کا تقاضا ہے، دوبارہ پڑھیں صلوات۔ فرماتے ہیں کہ جتنے وحوش، طیور، چرند پرند جتنے ہیں، جب یہ تسبیح پروردگار روک دیتے ہیں تو یا تو ان کی موت قریب آ جاتی ہے،
یا تو وہ دام سیاد میں گرفتار ہو جاتے ہیں. یہ حیوانات کا تذکرہ ہے. انسانوں کے لیے کیا فرما رہا ہے پروردگار؟ یہ بھی وہی فرما رہا ہے. یہاں پہ حکم وہی ہے، جو کوئی ہماری عبادت سے گریز کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، ہم ان پر معیشت دنیا اکانومی تنگ کر دیتے ہیں. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی. اور قیامت کے دن ہم ان کو دنیا میں تو ان کو پریشان رکھیں گے، تنگدست رکھیں گے، مصیبتوں میں رکھیں گے ہی رکھیں گے، لیکن قیامت کے دن بھی ان کو ہم اندھا اٹھائیں جو عبادت نہیں کرتے ہیں. چلیے اس کے بعد میں ارشاد یہ ہو رہا ہے، صرف میں اشارے کر رہا ہوں تاکہ آج کی رات کا تقاضا نہیں ہے، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا. وَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يُضِلَّ وَلَا يَشْقَى. یہ تو یہ ہوا ان کی بات تھی جو عبادت کرنے سے گریز کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، عمل یہ کرتے ہیں، محتاج بنا دیتے ہیں، مفلس بنا دیتے ہیں، اکانومی معیشت تنگ کر دیتے ہیں جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے. اور جو ہماری ہدایتوں پہ عمل کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد یہی آئے تھے وہ من اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقى. اور جو ہماری ہدایتوں پہ عمل کرتے ہیں نہ وہ کبھی ذلیل و گمراہ ہوگا، نہ وہ کبھی مصیبتوں میں پھنسے گا. صلوات اللہ محمد. اثر تو معلوم ہو گیا عبادت کرنے کا کیا اثر ہے، عبادت نہ کرنے کا کیا اثر ہے. صلوات اللہ محمد. اب ایک بڑی عجیب و غریب آیت ہے، لوگ سمجھتے نہیں اس کی جو اسرار ہیں، یا بڑے سخت انداز میں اس کی طرف متوجہ کیا گیا. اس آیت کیا کہتی ہے؟ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُحْسِنُونَ. کتنے اس کے معنی سنیں گے تو آپ سمجھیں گے اس کی منطق کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، یا اسرار کیا ہے، یا راز کیا ہے. کیا کہہ رہے قرآن کہہ رہا ہے جو کوئی وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو کوئی رحمان کی عبادت سے اندھا بنتا ہے، رحمان کے ذکر سے، اس کی عبادت سے جو کوئی اندھا بنتا ہے، یُخَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِینٌ، اللہ خود اس پر ایک شیطان کو مقرر کرتا ہے. فَهُوَ لَهُ قَرِین، اور یہ شیطان ہمیشہ اسی کے قریب رہتا ہے. وہ یحسبون انہم محسنون، اس کا کام کیا ہے؟ وَهُوَ لَهُ قَرِین، اور اس کا کام یہ ہے کہ اس شخص کو وہ راہ راست سے بھٹکاتے رہتا ہے، اور یہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں راہ راست پہ ہوں. شاید نہیں سمجھ سکے آپ لوگ. صلوات اللہ محمد. قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے جو کوئی کہتا ہے ہماری رحمان کی عبادت سے اندھا بنتا ہے، اندھے بنتے ہیں، ہم ان پر خود ایک شیطان کو مقرر کرتے ہیں جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے. اس کا کام یہ ہے اس کو ہمیشہ بھٹکاتے رہتا ہے، ہمیشہ بھٹکاتے رہتا ہے. یہ سمجھتا ہے یُخَيِّضُ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِینٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، وہ راہ راست سے بھٹکاتے رہتا ہے، ہمیشہ بھٹکاتے رہتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو راستے پہ جا رہا ہوں صحیح ہے. کتنے بڑے مغالطے میں رہتا ہے، دیکھیے کتنا بڑا دھوکہ ہے. تو ہوا کیا، یہ کیوں ہوا؟ عبادت نہ کرنے کی وجہ سے اس سے توفیق سلب کر لی گئی. اور ایک جگہ مغنو میں کربلا سید الشہداء آقا امام حسین فرماتے ہیں کہ جب اللہ اپنے بندوں کی نافرمانی کی وجہ سے جب ان سے بے پرواہ ہو جاتا ہے تو ان پر نعمتوں کی فراوانی کر کے توفیق شکر سلب کر لیتا ہے. دیکھیے کتنا بڑا فلسفہ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں مال دولت پراپرٹی مل رہی ہے تو ہم سمجھ رہے ہیں اللہ بڑا مہربان ہے. یہ عجیب ہی فلسفہ ہے یہاں پہ. یہ کب ہوتا ہے؟ اس میں آپ کو جسٹیفیکیشن کرنا ہے. آیا یہ مال و دولت اللہ کی اطاعت سے مل رہا ہے کیا نافرمانی کی وجہ سے مل رہا ہے؟ جب نافرمانی کی وجہ سے ملتا ہے تو توفیق شکر سلب ہوتی ہے. جب فرما بردار اطاعت کی وجہ سے ملتا ہے تو ہر نعمت کا شکر ادا کیا جاتا ہے تاکہ نعمت زیادہ ہو. فرق اتنا ہی ہے. کیا فرمانے؟ جب اللہ اپنے بندوں کی نافرمانی کی وجہ سے ان سے بے پرواہ ہو جاتا ہے تو ان پہ نعمتوں کی فراوانی کر کے توفیق شکر سلب کر لیتا ہے.
اب اس کو لاکھ نعمتیں ملتی، شکر ادا نہیں کرتا اللہ کا، تو ہوتا کیا ہے، وہ نعمتیں بھی فنا کی زد میں آ جاتی ہیں۔ شکر ادا کرتے رہتا ہے، نعمتوں پر حقوق کو ادا کرتے رہتا ہے، تو اللہ اس کی نعمتوں میں ہمیشگی اور دوام عطا فرماتا ہے۔ اور ایک بلاغت الحسین سے ہے، عبادت کرنے والوں کے لیے کیا خوشخبری دے رہے مولا فرماتی ہے وَمَنْ عَبَدَ اللَّهَ حَقَّ عِبَادَتِهِ عَطَاهُ اللَّهُ فَوْقَ أَمَانِيَّهِ۔ بلاغت الحسین میں مولا جب کربلا کے لیے نکلے تھے مدینہ سے، تو یہ مولا نے جو ارشادات فرمائے تھے، جو خطبات دیے تھے، اس میں سے یہ کیا فرماتے ہیں، جب کوئی بندہ من عبد اللہ حق عبادتی، جو حقیقت میں جو حق عبادت ہے اگر اس کے مطابق کوئی اگر عبادت کرتا ہے تو عطا اللہ من فوق امانیہ، اللہ اس کو اس کی آرزو اور تمناؤں سے زیادہ دے دیتا ہے۔ صلی اللہ تعالی محمد حق عبادت کیا ہے؟ خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، رجوع خلق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، داخلی اور باطنی تمام آداب کے ساتھ، خضوع و خشوع اس کے اندر تمام۔ دیکھیے جب خضوع و خشوع کے ساتھ عبادت کی جاتی ہے تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ میں نے نماز کی گفتگو کر رہا ہوں اور روزے کی کر رہا ہوں، نام ہی نہیں آ رہا، اب یہ نہ کہیں کہ نماز کے بارے میں صرف گفتگو جنرل ہو رہی ہے عبادت کے بارے میں۔ چھوٹی سی دعا، اتنی سی دعا ہے کہ جب آپ اذان اور اقامہ کے درمیان میں احکام یہ ہے کہ جب آپ دعا پڑھتے ہیں اللہم اجعل قلبی بارن امنی سہارن رزقی دارن عیش خارن اولادی ابرارن وجعلنی عند قبر نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دعا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد حکم یہ ہے آپ سجدے میں جائیے، سجدے میں جانے کے بعد سجدت لکا خاضعا خاشعا ذلیلا، صرف اتنا ہی کہنا ہے، سجدت لکا خاضعا خاشعا ذلیلا، صرف 5 ورڈز پہ مشتمل ہے ایک کلمہ۔ تو معصوم فرماتے ہیں کہ جو یہ اذان اور اقامہ کے درمیان میں سجدے میں جا کے یہ پڑھتا ہے، پروردگار عالم مومنین کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے اور کافرین کے دلوں میں اس کی وحشت اور دہشت۔ صلی اللہ تعالی محمد میں اس کا سجد تو لگا خاضعا، پالنے والے میں نے تجھے سجدہ کیا ہے، خاضعا خاشعا ذلیلا، یہ تیرا ذلیل بندہ حقیر بندہ، تجھ کو خضوع و خشوع کی حالت میں اس نے تجھے سجدہ کیا، اتنا کہہ دینا کافی ہے۔ مومنین کے دلوں میں محبت آ جاتی ہے اور کافروں کے دلوں میں خوف ڈال دیتا ہے اس کا۔ صلی اللہ تعالی محمد۔ آپ نماز پڑھتے ہیں خلوص سے، آگے مصلی پہ اللہ کی بارگاہ میں کیا فرماتے ہیں، چھوٹی سی برکتیں دیکھیے آپ۔ حالانکہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے رہتے ہیں تو تکبیرات افتتاحیہ کیا ہے وہ، اب بعض حضرات دیکھیے اب نیت کر لیا اللہ اکبر، فوراً آپ نماز شروع کر دیتے ہیں، لیکن جو جاننے والے لوگ ہیں جن تک یہ چیزیں پہنچی ہیں وہ 6 مرتبہ تکبیرات کہنے کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 6 مرتبہ کہنے کے بعد 7ویں مرتبہ نیت کرتے ہیں اللہ اکبر، اب ہاتھوں کو نیچے رکھیں گے، تو اس کو کہتے ہیں تکبیرات افتتاحیہ۔ تو فرماتے ہیں پروردگار عالم جو 70,000 حجابات ظلم و نور میں سارے حجابات ہٹ جاتے ہیں، اب یہ بندہ رہتا ہے اور وہ پروردگار۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ اس سے فرماتے ہیں کہ جب بندہ خاک شفا میں سجدہ کرتا ہے تو بھی سارے حجابات ہٹ جاتے ہیں، یہ صرف مومنین کے لیے کرم ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ چلیے یہ بھی ہو گیا، رکوع ہے سکون کے ساتھ، ہمارے چھٹے امام جعفر ذکر رکوع کم از کم 50 مرتبہ کرتے تھے مولا چھٹے امام۔ ہم کتنی دیر کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان ربی العظیم میں بھی ہم دے ختم ہو گئی بات، سجدے میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ختم ہو گئی، سجدہ ہو گیا رکوع ہو گیا۔ لیکن جو خلوص کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے وہ کیسا پڑھے گا، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، راحت کے ساتھ، تمام داخلے اور خارجی جتنے مطلب ہے کہ وہ تمام آداب کے ساتھ پورے نماز۔ اب کیونکہ ہم اس کے واقف نہیں ہیں، آداب نماز کتاب ہے، اب نکال کے دیکھیں، ہمارے آقا خمینی کی بھی کتاب ہے اور ایک تفسیر نماز ہے، وہ بھی آپ نکال کے پڑھیں۔ ایک لفظ کی تفسیر ہے، یہ 10 مجالس بھی ناکافی ہے، اس کے لیے اگر میں مہینہ بھر پڑھوں گی تو میں جو قرآن جو نماز کے خضوع و خشوع اس کا بیان مکمل نہیں ہوگا، اتنی بات ہے۔ تو فرماتے ہیں جب ان کے اس کے حساب سے اگر وہ نماز، تو سجدے میں 500 مرتبہ سبحان اللہ کہتے تھے چھٹے امام،
اور حالت رکوع میں 50 مرتبہ سبحان ربی العظیم ہے. کیسی نماز ہوگی؟ اور ائمہ دعا کرتے تھے مالک تو ایسا مقام عطا فرما جہاں ہم خلوص اطمینان کے ساتھ تیری عبادت کر سکیں. یہ اہل بیت کا طریقہ تھا. تو فرماتے ہیں جو شخص طولانی رکوع و سجود کرتا ہے جس کا اثر وضعی ہے کہ اس کی عمر بھی طولانی ہوتی ہے. صلوات اللہ محمد کے ساتھ اطمینان کے ساتھ جو رکوع کر رہا ہے سجدہ کر رہا ہے اطمینان کے ساتھ پیسفل طریقے سے کمفرٹیبل طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں. رکوع آرام سے ہو رہا. دیکھیے اکثر لوگ رکوع سے ذکر کرتے کرتے اٹھ جاتے ہیں کیونکہ ایک شرعی مسئلہ آ گیا بیان کر رہا ہوں سمجھا. تو اس میں کیا ہے یعنی جیسا رکوع میں گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قیام متصل و رکوع ہے وہ پورا ہونا ہے. یعنی آپ کھڑے جو رہیں گے رکوع سے اٹھ کے متصل جو ہے وہ قیام متصل و رکوع مکمل ہوگا کیونکہ یہ واجب رکنی ہے. اگر یہ قیام میں اگر متحرک ہو گئے آپ اگر ذکر کرتے ہوئے اگر آپ حالت رکوع سے اٹھ گئے تو آپ کی نماز ختم ہو جائے گی. مثلا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب اٹھیں گے آپ. اگر آپ یہ اٹھ گئے اٹھنے کے بعد میں آپ فوراً اگر آپ ٹھہرے نہیں اللہ اکبر بول کے اگر آپ فوراً سجدے میں چلے گئے بغیر قیام کے تو آپ کی نماز باطل ہے. اس کو کہتے ہیں قیام متصل و رکوع. یعنی الحمدللہ الحمد کا سورہ پڑھیں گے آپ اس کے بعد کا قل کا سورہ یا انا انزلنا جو بھی ہوتا سورہ پڑھنے کے بعد توقف کریں گے پھر اس کے بعد رکوع میں جائیں گے. الحمد کا سورہ پڑھ لیے انا انزلنا پہلی رکعت میں تھوڑی دیر ٹھہر جائیں گے ختم ہوتے ہی فوراً نہیں جائیں گے سجدے میں ٹھہر کے جائیں گے. تو اس کو بولتے ہیں قیام متصل و رکوع. دوسری رکعت میں الحمد کا سورہ پڑھے قل کا سورہ مکمل ہو گیا چلیے اب قنوت پڑھتے ہیں ٹھہریے آرام سے پھر رکوع میں جائیے اٹھیے سمیع اللہ لمن حمدہ اب پھر سجدے میں جائیے. تو یہ قیام متصل و رکوع یہ رکن ہے. تو جو طولانی رکوع اور سجدہ کرتا ہے پہلی چیز فرما رہے ہیں کہ اس کی عمر بھی طولانی ہوتی ہے. وحشت خبر سے اللہ محفوظ رکھتا ہے شیطان اس سے دور رہتا ہے. صلوات اللہ محمد ہو گیا. تو اب جب یہ کوئی خلوص سے عبادت کرتا ہے تو مولا کائنات فرماتے ہیں من اخلص العبادت للہ 40 سبعا ینابیع الحکمت من قلبہ علی لسانہ. یعنی جو کہ خلوص کے ساتھ انتہائی خشوع کے ساتھ جب اللہ کی عبادت کرتا ہے 40 دن تو پروردگار عالم اس کے دل اور اس کی زبان پر حکمت جاری فرماتا ہے. من قلبہ علی لسانہ اس کے قلب میں جب حکمت کوئی معمولی چیز نہیں ہے وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جسے حکمت عطا ہو جاتی ہے اسے ساری دنیا کی بہترین دولتیں عطا ہوگی خیر کثیر مل گیا. تو صاحبان ایمان عبادتوں میں ہر عبادت خلوص چاہتی ہے نیک نیتی چاہتی ہے اخلاص چاہتی ہے. میں نے نیک نیتی کا اثر بتایا. جب نیت ادھر کرتے ہیں دل میں تو اللہ نام اعمال میں لکھ دیتا ہے. عمل کرتے ہیں تو 10 گنا ثواب ہے. گناہ کے لیے نہیں لکھتا. جب کوئی گناہ کا خیال دل میں آتا ہے تو گناہ نہیں لکھا جاتا جب تک کہ گناہ نہ کرے. گناہ کرتا ہے تو ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے. لیکن پوچھا گیا معصوم سے مولا جب کوئی صاحب ایمان اگر گناہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ اس کے ایمان کے گھر میں آگ لگ جاتی ہے. اب ایمان باقی نہیں رہتا اس کا. اہل بیت کا چاہنے والا گناہ نہیں کرتا. میں نے مظلوم کربلا کا قول بتایا کہ اللہ صاحب ایمان کو مومن کو گناہوں سے بچنے کی توفیق کرامت فرماتا. اگر مومن کوشش کرا تو گناہ سے بچ سکتا گناہ کے قریب نہیں جا سکتا ہوں. تو جب مومن گناہ کرتا ہے تو معصوم فرما رہے ہیں کہ وہ اس کے ایمان کے گھر میں آگ لگ جاتی ہے. حتیٰ کہ بتا رہے ہیں کہ جب اس کا ایمان گناہ تو نہیں کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود اس کے دل و دماغ میں اگر غلط خیال آتے ہیں اگر فحش خیالات ہیں گندے خیالات ہیں اگر ایسے نازیبہ خیالات آتے ہیں تو فرمانے خیالات سے ایمان کا گھر تو نہیں جلتا ہے لیکن ایمان کے گھر کی دیواریں ضرور کالی ہو جاتی ہیں. صلوات اللہ محمد ان کے لیے ان کے دل و دماغ میں بھی کبھی غلط خیال نہیں گزرا. جو اولیاء اللہ ہیں جن کی بارگاہوں پہ آج بھی جا کے دیکھیے اللہ نے انہیں جو اختیار دیا ہے میرو انصا قبلہ ہے ابن خاتون رحمۃ اللہ ہے حضرت شاہ چراغ ہیں نور الہدا ہیں
آپ جاتے ہیں ہمارے نور اللہ شفتری رحمۃ، یہ جتنے اولیاء اللہ اہل بیت سے محبت ان کے دل میں بتاتے ہیں، کبھی کوئی غلط خیال تک نہیں گزرا، یہ ہوتا ہے مومن۔ صلوات علی محمد صاحبان ایمان۔ جو عبادت کے جو ساعتیں بتائی گئی ہیں مولا کائنات نے، جو بلاغہ میں بھی فرما رہے ہیں، وہی چیز صحف ابراہیم میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جناب ابراہیم کے صحف میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انسان صاحب ایمان اپنی زندگی کو 4 ساعتوں میں تقسیم کرے۔ سب سے پہلی ساعت اللہ کی بارگاہ میں عبادت و مناجات، فریضہ ہے اس کا۔ دوسری ساعت فرماتے ہیں صنعت اور قدرت پروردگار میں تفکر، سوچتا رہے اللہ نے یہ جو چیزیں خلق کی ہے اس کی قدرت کاملہ کو دیکھے آپ۔ اور سورہ نحل میں فرماتا ہے کہ اگر ایک پتا بھی کسی درخت کا ہلتا ہے تو اس کو خبر ہو جاتی ہے، ایک دانہ بھی زمان میں اگر اپجتا ہے، پروپیگیٹ ہوتا ہے تو اس کی اطلاع اس کو ہو جاتی ہے۔ تو کیا ہم بڑے بڑے کام کر رہے ہیں وہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ ہمارے ساتھ ملائکہ نہیں ہے، آگے پیچھے ہیں، آزو بازو ہیں، ہر پتا ہلتا ہے، کروڑوں پتے ہیں درخت پہ، گن لیجیے سامنے درخت ہے، اس کا ہم ایک ڈالی کے پتے نہیں گن سکتے، ایک پتا بھی ہلتا ہے تو فرمانے اس کو اطلاع ہو جاتی ہے۔ تو پروردگار ہے نا ہماری، تو فرمانے قدرت پروردگار، دانا سامنے آ گیا، روٹی کھا رہے ہیں، چاول سامنے آ گیا، کوئی میوہ سامنے، ارے کیسا سامنے آیا، یہ کیسا پیدا ہوا، یہ ہاں کس نے ہمارے لیے پیدا کیا؟ جب آپ یہ سوچتے رہیں گے تو فکر آپ کو اللہ تک لے جائے گی۔ تو یہ صنعت پروردگار میں ایک ساتھ رکھے کہ قدرت میں برابر تفکر کرتا رہے۔ تیسری چیز اپنے نفس کا محاسبہ۔ پہلے وقت کی ڈویژن یہ ہے کہ وہ عبادت و مناجات، دوسرے قدرت و صنعت پروردگار میں تفکر، تیسرے اپنا نفس کا محاسبہ کہ آیا جو میرے ریسپانسبلٹیز ہیں، جو میرے لائبلٹیز ہیں، آئی ایم ڈسچارجنگ مائی ڈیوٹیز پراپرلی؟ کیا میرے جو حقوق ہیں، میں اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، مومنین کے حقوق، کیا میرے کو جو اللہ کے حقوق ہیں، اہل بیت کے حقوق ہیں، کیا میں برابر ادا کر رہا ہوں کیا نہیں؟ تو طریقہ یہی ہے کہ جب انسان سوئے بستر پہ جائے تو اپنی زندگی کا محاسبہ کرے، ایویلویٹ کرے، دیکھیں کہ آج میرے سے کتنے غلط کام ہوئے، کتنے صحیح کام ہوئے، غلطی پہ فوراً توبہ کرے، اور جو چیزیں اچھی اس نے کی ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو ہمارے چھٹے امام جعفر صادق بندے کی یہ 2 خصلتیں بڑی پسند ہیں کہ جب اس سے گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرے، اور جب کوئی اللہ اسے نعمت دے تو فوراً اس کا شکرانہ ادا کرے۔ اور بندے کا پاک دامن رہنا، گناہوں سے محفوظ رہنا، یہ فرماتے ہیں کہ یہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ اگر گناہوں سے محفوظ ہے، برائیوں سے محفوظ ہے، غلط کاموں میں نہیں جا رہا، اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہا، معصیت نہیں کر رہا، تو فرماتے ہیں یہ سب سے بڑی عبادت ہے پاک دامن۔ اور توبہ کا مقام عبادتوں پہ بھی حاوی ہے۔ فوراً جیسا ہو جائے، نہیں مالک ہو گئی غلطی، آئندہ نہیں ہوگی میرے پروردگار، احتیاط کروں گا، دل میں مصمم ارادہ کرو، ڈٹرمائن، مصمم ارادے پہ قائم رہے، ہو گئی اب نہیں ہونے والی، نہیں کروں گا، اور پاک دامن رہے، گناہ کا دھپا لگنے ہی نہ دے اپنے دامن پہ۔ تو فرماتے ہیں یہ پاک دامن ہی اعلیٰ قسم کی عبادت ہے۔ توبہ گناہوں پہ بھی، عبادتوں پہ بھی حاوی ہے اس کا مقام۔ تو کتنے مقامات ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں؟ عبادت و مناجات، دوسرے قدرت اور صنعت پروردگار میں تفکر، سوچتے رہے اللہ کی، چاند ہیں، ستارے ہیں، ہوائیں ہیں، موسم ہے، اس کی جو بھی مخلوق ہے سوچے اس کے بارے میں، اللہ تک، توحید تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ تیسری چیز اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ میں آیا وقت پہ جو میرے اوقات معین ہیں، کیا میں برابر وقت پہ کھاتا ہوں، سونے کے جو اوقات ہے برابر سو رہا ہوں، ڈیوٹی برابر کر رہا ہوں، اپنے جو ہے نماز کی جو اوقات ہے وہ برابر کر رہا ہوں، سونے اٹھنے بیٹھنے میں جو اللہ کی طرف سے پابندی کیا برابر ہو رہے ہیں، یعنی میں اس میں اپنے جو حقوق ہے، دل کا حق، آنکھ کا حق، اپنے اعضاء و جوارے کا حق، اپنے بیوی بچوں کا حق، یہ تمام حقوق کو سوچے کہ آیا میں اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ وہ صحیح کر رہا ہے یا نہیں۔ چوتھی چیز ہوتا ہے ہمیں فرماتے ہیں حلال طریقے سے اپنی روزی پیدا کرے، یہ بھی بڑی عبادت ہے سب سے بڑی۔ اور فرماتے ہیں حلال طریقے سے روزی کمانا ان تینوں عبادتوں پہ حاوی ہے۔ صلوات علی محمد یہ عبادت ان تینوں کی جان ہے، اگر یہ ہے تو سب ہے۔ چلیے یہاں تک ہو گیا عبادتوں کا چیپٹر۔ اور کیا عبادت ہو سکتی ہے بتائیے؟ چھوٹا سا کام اگر مومن کرتا ہے صاحب ایمان ہونے کے بعد، وہ کیا ہے؟
اتنا ہی امانت دار ہو گیا، اتنا دیانت دار ہو گیا، اگر کسی کا 1 روپیہ بھی لیا اس تک جا کے بھائی آپ پرسوں لیا تھا ہمیں کب پڑے تھے آٹو کے پیسے 10 روپے آپ کے لے لیجئے، یا فلاں وقت آپ سے لیا تھا ہینڈ لون، یا آپ کے پیسے لے لیجئے ٹائم پہ لے جا کے اگر دے دے 1 روپیہ زیادہ نہیں جو اہمیت دی گئی، 1 درہم 1 دینار اس کے مالک کو لوٹانا، کیا فرماتے ہیں اس کے مالک کو لوٹانا، یہ 2000 رکعت مستحبی نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ یہ 1 روپیہ اس کے مالک کو لوٹانا۔ دوسری کے فرماتے ہیں کہ ایک حرام نوالے سے بچنا، دیکھ رہے ہیں کہ ناجائز ہے، مشتبہ ہے، وہ جانتے ہیں حرام ہے، اس سے بچ رہے ہیں آپ، کھانے کی کوشش نہیں کریں، بولے نہیں میرے لیے جائز نہیں ہے، حرام طریقے سے میں نہیں کھانا چاہتا، حلال کی کمائی کھاتا ہوں، تو فرما رہے وہ 70 حج مقبولہ سے افضل ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد کیا کتنی برکت ہے، صرف معمولی چیز پہ اللہ۔ چلیے اس سے پہلے عرض کیا آپ کو، ایک مومن کی آپ مدد کر دیے، یہ عبادتیں دیکھیے آپ، وہ نماز روزے کی عبادتیں تھی، یہ عبادتیں کیسی ہے، ذرے ذرے سے اس پہ اللہ بڑے بڑے اجر، بڑے بڑے انعامات دے رہا ہے، بڑا بڑا اجر دے رہا ہے، ثواب دے رہا ہے۔ ایک مومن کی اعانت کرنا 2 مہینے حالت اعتکاف میں رہنے سے بہتر، ایک مومن کی مدد کو پوری کرنا فرماتے ہیں مہینہ بھر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بہتر، خانہ کعبہ کے 10 طواف سے بہتر، ایک مومن کی مدد کرنا 20 حج سے بہتر۔ قدم اٹھاتے ہیں، پہلے میں نے بتایا اگر ایک مومن کی اگر آپ اس کے دکھ درد سنے، چلیے پیسے بھی نہیں خرچ کر رہے ہیں آپ، کچھ دے بھی نہیں رہے ہیں، کم از کم اس کی بے کسی ظلم کی دادرسی کر رہے ہیں، سن رہے ہیں آپ، وہ آگے کوئی سناتا ہے بپتا اپنی پریشان ہو گیا، پریشان کو تسلی دینا بھی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اس کی حاجت پوری کرنا۔ فرماتے ہیں آپ نے گزشتہ میں نے بیان کیا 70 حج کے برابر ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد 1 گھنٹہ مجلس سے بیٹھنا، بیٹھے عرض کیا ہوں کیونکہ بات آ گئی عرض کر رہا ہوں، لوگ یہ سمجھتے کہ نہیں واجبات کو نہیں ادا کرے، بتا رہے 1000 حج کا ثواب، عمرے کا ثواب، 1000 مرتبہ جہاد کا ثواب، 1000 رات جاگ کی عبادت کرنے کا ثواب، 1 سال عبادت جس کی ہر دن روزہ رکھا گیا، ہر رات جو ہے شب بیداری کی گئی، 1 گھنٹہ جو مجلس میں بیٹھے ہیں، مجلس علم میں جہاں پہ علم کی باتیں بیان ہو رہی ہیں، اتنا بڑا ثواب ہے۔ لیکن یہ نہ سمجھے کہ بھئی اتنا بڑا ثواب مجھے 1 گھنٹہ بھی مل گیا، نماز چھوڑ دوں گا، روزہ چھوڑ دوں گا، حج چھوڑ دوں گا، نہیں، یہ سب کرنے کے بعد واجب کے بعد ہے یہ سب چیزیں۔ جب انسان واجبات اپنے ادا کرتا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ پروردگار اتنے بڑے بڑے اجر و کرم عطا فرما رہا ہے، تو صاحبان ایمان اب محبت اور عبادت اب ان کی، یہ ہماری عبادت تھی، لیکن جو خاصان خدا ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں اولیاء اللہ ہیں، سید الاولیاء ہیں، مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب، ان کی ایک ضربت سارے ثقلین کی عبادتوں پہ بھاری ہے۔ خاموشی سے سن رہے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد، ضربت سمجھے نا ثقلین سمجھے، اصل مطلب یہ ہے کیونکہ نوجوان بچے زیادہ سمجھ میں نہیں آتی یہ باتیں، مولا کائنات کی ایک ضربت فرما رہے ہیں کہ جو یوم خندق مولا نے جو ہے جنگ لڑی تھی، فرمایا علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں پہ بھاری ہے، جن و انس کی جتنی مخلوق ان کی عبادت پہ بھاری، علی کی ضربت، تو پھر علی کی عبادت کا کیا عالم ہوگا، اہل بیت کی عبادت کا کیا عالم ہوگا، شہزادے کونین کی عبادت کیسی ہوگی۔ شہزادے کونین کے لیے یہ جب کہ آپ جب محراب عبادت میں جاتے تو سارا مدینہ روشن ہو جاتا، صلی اللہ علیہ محمد۔ شہزادے کونین سے آگے کہ بی بی وہ تو مولا بیابان میں جب ہم کبھی گزر ہوتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے، دیکھتے ہیں وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، کہا تم نہیں جانتے جب علی نماز پڑھتے ہیں تو غش پہ غش آیا کرتے، کئی مرتبہ بے ہوش ہو جاتے، کیونکہ دل کا جو اثر ہے، جو اثر لیتے ہیں، یعنی نماز میں اثر چاہیے، خوف چاہیے، خضوع و خشوع چاہیے، خضوع و خشوع کا اثر دل و دماغ پہ ہوتا ہے، لازمی نتیجہ اس کا یہ ہے، اور خوف پر ہر بندے کو ہوتا ہے، فرما رہے ہیں یہی خوف جب اللہ کی بارگاہ میں جب اس کو سمجھنے کی جب یعنی توفیق مل جاتی ہے تو یہی خوف اس کا محبت اور عشق میں بدل جاتا ہے اللہ کے، صلی اللہ علیہ محمد۔ اہل بیت اطہار کا مقام کوئی معمولی مقام نہیں ہے، مولا کائنات ہے، شہزادی کونین کا مقام رسول اکرم کی نظر میں، اللہ کی نظر میں، کیونکہ آج مظلوم کربلا کی عاشور کی جب ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ مقام مظلوم کربلا سے بھی ہم واقف ہوں۔ اتنے دن جتنی میں نے بحث کی ہے
یہ سب بحث کا نچوڑ ان تمام 8 مجالس نبی مجلس میں اگر جتنے میں نے فضائل بتائے آپ کو، جتنی برکتیں بتائیں، جتنی رحمتوں کا تذکرہ ہوا، یقین مانیے یہ سب کب ہے؟ جبکہ دل میں محبت مولا کائنات اور نبی اور آل نبی کی محبت ہو تو اتنی برکتیں اور رحمتیں. اگر یہ نہیں ہے تو اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں. اگر مسلمان اپنے کو کہتا ہے تو ان کی محبت کے ساتھ. ایک حدیث ہے رسول اکرم کی، کیا فرماتے ہیں؟ اگر کوئی اتنی زندگی پائے کہ وہ 2500 برس تک اللہ کی عبادت کرے، اور سے سنیے آپ، صلوات علی محمد وہ 2500 برس تک عمر نوح پائے اور عبادت کرے، اور 1000 حج پاک ادا کرے، پیدل جائے. 1000، ایک تو حج نہیں ہے، ایک بھی نہیں جا سکتے ہم. 1000 حج کرنے کی اگر اللہ توفیق دے، اتنی بڑی عمر ملے کہ 1000 حج کرے. کوہ احد کے برابر اگر وہ سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے، صفا و مروہ کے درمیان میں حالت مظلومی میں قتل کر دیا جائے. حضور کیا فرماتے ہیں؟ رسول اکرم کی حدیث ہے، اگر وہ ولایت علی اور محبت علی نہیں رکھتا تو اس کا ہر عمل بیکار. صلوات علی محمد. کیوں بیکار ہے؟ آپ دیکھیے اس کی وجہ کیا ہے. علت ہم کو جذبات میں آ کے نہیں کر، رسول اکرم کی حدیث ہے. مناقب امیر المومنین نکال کے دیکھیے، کہیں جناب جہاں بھی مناقب کی کتابیں آپ کو مل جائیں گی. اس کا اثر کیا ہے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. رشید حجری کا واقعہ، مولا کائنات نے کہا کہ اے رشید، تمہیں وہ وقت بھی آئے گا جب ہماری محبت میں تمہیں قتل کیا جائے گا، ہاتھ پیر کاٹے جائیں گے اور تمہاری زبان بھی کاٹی جائے گی. کیا تمہیں منظور ہے؟ کہا اس دن سے خوش ہو گئے میرے مولا نے مجھے بشارت دے دی کہ مولا کے فضائل بیان کرتے ہوئے مجھے شہید کیا جائے. ابن زیاد نے کوفے میں بلایا، کہا کہ رشید علی کو بہت چاہتے ہو؟ کہا کہ ہاں بہت چاہتا ہوں. کہا کہ علی نے تمہیں بشارت دی؟ ہاں. کہا کہ علی نے جو بشارت دی ہے تمہارے ہاتھ پیر کاٹے جائیں گے اور زبان کاٹی جائے گی، تو میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹوں گا اور زبان نہیں کاٹوں گا. ہاتھ پیر کاٹ دیا. کاٹنے کے بعد بیٹی سے کہا کہ بیٹی مجھے لے چلو. جو واقعہ آیت اللہ دست غیب نے لکھا ہے اپنی کتاب میں. جب گھر لے کے آئے تو کہا میرے قبیلے والوں کو بلاؤ، صاحبان ایمان کو بلاؤ، آج میں علی کے وہ فضائل بیان کرنا چاہتا ہوں جو دنیا نے نہیں سنا ہوگا. جب بتاتے ہیں جب فضائل بیان کرے تو ایسے معلوم ہوا جیسے کوفے میں انقلاب آنے لگا. ابن زیاد کو لوگوں نے کہا کہ تو نے کیا غضب کر دیا؟ ارے آج رشید وہ علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں، اگر دنیا اگر یہ بیان کرتے رہیں گے تو تیری حکومت بھی ختم ہو جائے گی اور ایک انقلاب آ جائے گا. کہا رشید کو لاؤ ان کی زبان کاٹو. فوراً رشید نے کہا سنا میرے مولا نے کیا کہا تھا، سچ کہا تھا، تو میری زبان بھی ختم کرے گا. صلوات علی محمد. دیکھیے ہاتھ پیر کٹ جانے کے بعد، خون جسم کا سارا بہ جانے کے بعد یہ طاقت کہاں سے آئی؟ زبان میں، ناممکنات سے. رشید کا واقعہ ہے. میں نے حر کا واقعہ بتایا تھا، جب دل میں ان کی محبت آ جاتی ہے. کتنی دیر ہوا تھا حرا کے جو خیام حسینی میں آئے، چند لمحے میں ایسا کیا ہو گیا کہ اسماعیل شاہ صفوی نے جب آپ کی خبر کو کھولا تو دیکھا 1400 برس کے بعد میں کہ جیسا حر ابھی آرام کر رہے ہیں. سر سے رومال کھولنے گئے تو تازہ خون بہنے لگا. ارے کتنی دیر، 5 منٹ میں اگر محبت آ جائے تو یہ اثر. صلوات پڑھیے محمد. رشید کا وہ واقعہ ہے، حر کا یہ واقعہ ہے. جابر ابن عبداللہ انصاری کا میں نے واقعہ بیان کیا. ہاں دیکھتے ہیں کہ جب کھولا گیا تو بتاتے ہیں چہرے پہ جو موت کا پسینہ آیا تھا وہ تک نہیں سوکھا. ایسا ہے جیسا گلاب پر شبنم، خوشبو مہکی سارے مدائن میں. حالات کی بات ہے، 65 برس پہلے کی بات ہے. یہ پیپروں میں بھی آیا تھا کہ جناب رشید کے بارے میں جو ہے، جو ہمارے جناب حذیفہ یمانی اور جابر بن عبداللہ سے اللہ آپ کو مدائن کی زیارت نصیب کرے. کربلا آپ جائیں گے تو دیکھیں گے. تو جب ان کی محبت دل میں آتی ہے تو مرتا نہیں ہے. یہ قول ان کا اس وقت صحیح ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، کہ جو ان کی محبت میں مر جاتا ہے وہ شہید ہوتا ہے. ان کو کیا کریں، یہ تو سید الشہداء ہیں. تو ان کی محبت کو سنبھالنے کے لیے صاحبان ایمان فرماتے ہیں جتنی ان کی محبت بڑھتی ہے اتنی ہی عبادت بڑھتی ہے. یہ دیکھ لیجئے، اگر عبادت میں اضافہ ہو رہا ہے تو سمجھ آئیے محبت ان کی زیادہ ہے، اور جتنی عبادت بڑھتی ہے اتنی ہی محبت بڑھتی ہے. چوتھی امام ایک مرتبہ شہزادی جناب فاطمہ بنت علی، اسماء بنت امیس کے بدن سے، مولا کائنات کی صاحبزادی ہے. جناب جابر کو بلا کے کہا کہ چچا
دیکھیے میرے بھتیجے کا یہ حال ہے کہ اس کو عبادت کی وجہ سے یعنی آنسوؤں کے رونے کی وجہ سے زخمی ہو گئے ہیں گال اور پیشانی میں گٹھے آ گئے ہیں. جو اعضائے سجدہ ہیں اس کو 15 دن میں ایک مرتبہ تراشا جاتا تھا تو چوتھے امام کتنی عبادت کرتے تھے. تو دیکھا کہ سرد ہو گئے ہیں, مولا کی انتہائی نہیں کو ناتواں ہو گئے ہیں. جا کے جابر نے کہا تو کہا جابر تم نے انصاف نہیں کیا, کیا میں ویسی عبادت کر رہا ہوں جیسے میرے بابا مظلوم کربلا اور میرے جد امیر المومنین کرتے تھے. ایک مرتبہ 5ویں امام کو دیکھا نہیں گیا, مولا جا کے کہا کہ بابا آنکھ میں آنسو ہے, تڑپتے کہا بابا عبادتوں میں تخفیف کروائیں گے, کچھ عبادتوں کو کم کیجیے. کہا کہ بیٹا جاؤ وہ صحیفہ ہے امیر المومنین لے کے میرے جد کا. لانے کے بعد کھولنے کے بعد بتایا بیٹا تم انصاف سے بولو کیا میں ایسی عبادت کر رہا ہوں جیسے میرے جد امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. جو اثر ہے عبادت جس کو کہتے ہیں, 15 دن میں آج ہم 50 سال 60 سال 70 سال کے ہو گئے, کبھی ایک مرتبہ ہمارے گھٹنوں پہ سپنے نہیں آئے, کبھی کوئی گٹھے نہیں آئے, نہ تراشنا پڑا ہم کو. تو پھر ہم ان کی محبت کا جو دعویٰ کرتے ہیں, یہ محبت کہاں ہے عبادت ہماری. عبادتیں جب اپنی انتہا پہ پہنچتی ہیں تو محبت بھی انتہا کو. اس کی مثال کیسی دی گئی, ایک درخت ہے, ایک شجر ہے, وہ درخت کو پانی جڑوں سے ملتا ہے, جڑوں کو دھوپ اور گرمی پتوں سے اور شاخوں سے ملتی ہے. تو کیا فرمایا, جس طرح سے درخت کو پانی زمین سے ملتا ہے, عبادت سے ایمان کو ویسی تقویت ملتی ہے جیسے پتوں اور شاخوں سے گرمی جڑوں کو ملتی ہے. مطلب کیا, عبادت اور ایمان کا تعلق ہے, رابطہ باہمی ہے. تو محبت مومن کی جتنی زیادہ, آپ دیکھیے تہجد پڑھنے لگے, یہ نوافل پڑھیے, ظہر کے نوافل 8 رکعت پڑھی, اس کے پہلے پڑھ کے تو دیکھیے آپ کی زندگی میں کتنا بڑا انقلاب آ جاتا. اس لیے فرمایا کہ جو 51 رکعت نماز پڑھے وہ مومن کی علامات میں سے. ٹائم نکالیے. ظہر کے نوافل پڑھتے ہیں تو فرمایا اس میں توفیقات ہیں. اگر انسان کو اگر توفیق نہیں ہو رہی ہے نیک کام ہوگی, وہ ظہر کے نوافل پڑھے. ظہر سے پہلے 8 رکعت 2 کر کے, عصر سے پہلے 8 رکعت 2 کر کے, فجر کے پہلے 2 رکعت نماز. یہ 2 رکعت نماز فجر سے پہلی ہے. نافل فجر جو ہے فرماتے ہیں اس کا مقام تہجد سے بڑا ہے, نماز وتر سے بڑا ہے اس کا مقام. کتنی دیر لگتی ہے آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنے. فجر پڑھنے والے ہیں وقت سے پہلے اٹھ جائیے, اذان ہوگی, پہلے 2 رکعت نوافل صبح پڑھ لیجیے, پھر فجر پڑھ لیجیے. تہجد میں جو نماز وتر ہے فرمانے اس سے افضل مقام ہے یہ نافل صبح کا. کتنی برکت ہے آپ بتائیے. ظہر ان کی پڑھ رہے ہیں, اگر آپ نافل شب پڑھ رہے ہیں, وتر پڑھ رہے ہیں, تو فرمایا اللہ نے اس میں رزق رکھا ہے. چلیے بچپنے سے عبادت کرنے کی عادت ہو گئی آپ کو, بچوں کو عادت ڈال دی. آپ چھوٹے بچے ہیں, آپ متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, عبادت گزار ہیں, اطاعت گزار ہیں. اگر بچوں کو بچپنے ہی سے اگر آپ عبادت کی عادت ڈال لیں, یہ جوان ہو جائے بھی تو عبادت کریں, ضعیف ہو جائے بھی تو عبادت کریں, تو یہ سارے گناہ سے محفوظ ہو گئے. تو ان کے لیے حکم یہ ہے, ایک مرتبہ رسول اکرم آسمان کی طرف دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہاں تو کوئی نظر نہیں آ رہا, آپ مسکرا رہے ہیں. کہا تم نہیں جانتے, اللہ نے ایک بندے کے جو بیمار ہے اس کی عبادت کا ثواب لکھنے کے لیے بھیجا. وہ جب ملائکہ وہاں پہ گئے تو وہ شخص موجود نہیں تھا جگہ پہ. بیمار آدمی کہا کہ پڑھیں گا, بستر پہ پڑھ لیتا, تیمم کر لے کے پڑھ لیتا, اٹھ نہیں سکتا, جو مصیبتیں بیمار کی ہوتی ہیں وہی جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ مالک تو نے جس مقام کی نشاندہی کی تھی وہ تو اس مقام پہ نہیں ہے. تو جواب ادھر سے یہ آتا ہے, میرا بندہ اگر مقام پہ نہ ہو, نماز نہ پڑھے تو کیا ہوا, یعنی اپنے مقام پہ وہاں کے نہیں پڑھا لیکن جہاں بھی پڑھ لیا اور نماز اپنے وقت پہ پڑھ لیا, تو تم اس کا وہی ثواب لکھو جو حالت صحت میں لکھا کرتے تھے. بیمار بھی ہو جاتے ہیں, نوافل نہیں پڑھ سک رہے, آپ اٹھ کے نہیں جا سک رہے, مسجد کو نہیں جا سک رہے, لیکن ثواب مسجد کا ہی ملے گا اگر عادت ہے جماعت سے پڑھنے کی. تو پھر فرمایا دیکھو اگر مومن جو ہے, جو انہیں حالت صحت میں جو نماز پڑھتا ہے, چاہے وہ ضعیف بھی ہو جاؤ, اسے وہی جوانی کا ثواب اللہ دیتا ہے. کافر اگر ضعیف ہو جائے, جوانی کا کفر نہیں کرتا, لیکن اس کے باوجود بھی اس کا جوانی کا کفر لکھا جاتا ہے. صلوات علی محمد ایک مرتبہ اس کے ہمارے 5 امام ناقل ہیں. امام محمد باقر علیہ السلام, یہ مفاتیح الجنان میں شاید پیج نمبر 51 یا 52 پہ حاشیے پہ آپ لوگ نکال کے دیکھ لے سکتے ہیں. مفاتیح الجنان 5 امام اس کے راوی ہیں. رسول اکرم کی خدمت میں آپ کا ایک صحابی ہے, اس کا نام ہے شیبہ حضلی. شیبہ والی شیبہ کہتے ہیں بھائی واقف ہے, ضعیف بوڑھا ہو گیا. شیبہ انت شیبہ تو ضعیف ہو گیا, سمجھا, ابھی جوان کو ماشاءاللہ سے اس کو شباب کہیں گے, شیبہ کے مختلف. تو وہ آ کے رسول اکرم کی خدمت میں کہتا ہے بڑے عزت و انکسار کے ساتھ, یا رسول اللہ
مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے، بڑی مصیبت محسوس کر رہا ہوں، جیسا میں جوانی میں عبادت کرتا تھا اب ضعیف ہو گیا ویسی عبادت نہیں کر سک رہا ہوں۔ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ اللہ مجھے وہی ثواب دے میں جو جوانی کی عبادت میں مجھے حاصل ہوتا تھا۔ تو کہا کہ پھر کہیں تو نے کیا کہہ دیا؟ 3 مرتبہ اس سے کہنے لگوایا۔ کہنے کے بعد کہا سن، تو نے جس انداز میں اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے تواضع کی ہے، یہاں پر کوئی ذرہ اور کوئی درخت ایسا نہیں ہے جو تیرے اس کیفیت پہ وہ آنسو بہانا رہا ہو۔ دیکھیے ضعیفی میں عبادت کا اتنا خیال ہے، تو سن، تو ہر نماز صبح کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کر۔ مفاتی پیج نمبر 51 میں 52 نکال کے دیکھ لیجیے آپ، حتیٰ کہ آپ لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ بہترین عمل ہے، 10 مرتبہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پروردگار عالم تجھے اندھے پن سے، برد سے، مصیبت سے، پریشانیوں سے، ہر مرض سے اور پریشانی سے محفوظ رکھے گا اور تیری دنیا اور آخرت کی حاجتوں کو پوری کرے گا۔ فرمایا حضور آپ نے مجھے دنیا کے لیے تو عمل فرما دیا، آخرت کے لیے بھی فرمائیے۔ تو فرماتے اس کے بعد میں تو جب بھی تجھے یاد رہے، اس کو بغیر کسی ایبسنٹ کے، بغیر کسی اس عمل کو چھوڑے ہوئے ہر نماز کے بعد جب بھی تجھے یہ پڑھتے رہے، اللہم اہدنی من عندک وآفض علی من فضلک وانشر علی من رحمتک۔ تو ہوگا یہ کہ قیامت کے دن پروردگار عالم تجھے اختیار دے گا کہ تو جنت کے جس دروازے سے چاہے تو جنت میں داخل ہو جا سکتا ہے۔ صلوات علی محمد۔ تو صاحبان ایمان عمل چھوٹے چھوٹے سے ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا نے اہل بیت کی محبت کے بغیر جو عبادت کی جاتی ہے وہ ناتمام ہوتی ہے۔ ہوتا کیا ہے، وقت سے پہلے نماز پڑھ لی جاتی ہے، وقت سے پہلے روزہ کھول لیا جاتا ہے، تو ہو گیا کیا، در کو چھوڑنے کی وجہ سے عبادتیں ضائع ہو گئی۔ اب دیکھیے اسلام میں ہر عبادت ایک وقت معین کے ساتھ ہے، نماز کا وقت مقرر ہے، ضعیف حضرات بہتر جانتے ہیں۔ اگر یہ نماز نہ ہو، روزہ نہ ہو، عبادتوں کا وقت معین نہ ہو تو بتائیے ان کی صحت کیسے برقرار رہتی ہے؟ کیونکہ پورے جوائنٹ بکڑ ہو جاتے ہیں، گھٹنوں کو دیکھ لیجئے، آنکھوں کو دیکھ لیجئے، اعضاء و جوارح کو دیکھیے، آپ میں پھرتی نہیں رہتی، ایکٹیویٹی نہیں رہتی۔ 40 برس کے بعد میں یہ ٹیبل شروع ہو جاتا پہاڑائی، اب چلنے پھرنے کی مصیبت، سیڑھیاں نہیں اتر سکتے آپ، چلنے پھرنے کی مشکل ہو جاتی۔ دیکھیے اس لیے بزرگ لوگ کیا دعا کرتے تھے، اللہ دیدے گھٹنوں کو سلامت رکھ۔ اگر اس کو سلامت رکھنا ہے تو وقت پہ نماز پڑھیے۔ صلوات علی محمد۔ جو بڑے اچھے ڈاکٹرز ہیں وہ آپ جاتے ہیں تو وہ یہ نہیں بولیں کہ آپ ویسٹرن WC استعمال کریے یا لفٹ استعمال کیجئے، وہ کہیں گے نہیں، جتنا ہوتا آپ موومنٹس رکھیے، باڈی آنا ہے گھر پہ اسٹیئر سے آئیے، اسٹیئر سے آئیے۔ آپ زندگی میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، بلکہ آپ برابر اٹھیے، بیٹھیے، نماز پڑھیے، نہیں کرسی پہ بیٹھا، آپ کرسی پہ بیٹھنا شروع کر دیے تو اور بھی آپ کے جوائنٹ پکڑ ہو گیا، یعنی اور انتہائی معذور اور لاچار ہو جاتا ہے انسان۔ لیکن نماز اگر کوئی پابندی سے پڑھنے والا ہے، یہ درازاں ہوئی آگاہ ہوئی کا یہ عالم تھا۔ ہمارے نائب امام 4 آدمی مل کے آقا کو مصلی پہ لا کے کھڑا کرتے تھے، ذوق، ناتوانی، آپ کے جسم کی کیفیت، بیماری ہونے کے باوجود 4 مصلی پہ کھڑا کرتے تھے تو پھر کسی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، خود سے نماز پڑھتے تھے۔ دیکھیے کیا ایمانی طاقت ہے۔ تو یہی ایمانی طاقت، یہ روح میں نے عرض کیا، اگر وہ زندہ بھی رہتے ہیں، جسم کاٹ دیا جاتا ہے، اگر محبت خدا اور رسول آئے میں اتھا رہتی ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زندگی سے پہلے بھی 5 منٹ اگر ان کی محبت دل میں آ جاتی ہے، وہ مرنے کے باوجود بھی حیات جاویدہ پا جاتا ہے۔ جیسا اس نے آب بقا پی لیا ہو، ایسا پانی پی لیا ہو جو زندگی بھر جینا ہے اس کو، یہ ہے محبت اہل بیت۔ اور صاحبان ایمان، کون حسین کس کے بیٹے، کس کے نواسے، دنیا دیکھے کیا ان کے برابر کوئی اور ہے جن کی اتباع کی جائے، جن کو اپنا امام مانا جائے؟ تو اب دنیا میں کوئی بھی، حضور نے جتنی احادیث مولا کائنات شہزادی کونین اور حسنین علیہ السلام کی شان میں کہی ہے، کسی اور کی شان میں ایسی ایک بھی حدیث نہیں ہے۔ گھڑ کے لائے تو یہ لائے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم علی اس کا دروازہ ہے۔ کسی اور کی شان میں کہنے کے لیے گئے، گھڑنے کے لیے، تو کیا نکلا ہے کہ میں شہر کا دروازہ ہوں، یہ فلاں شہر کا چھت ہے، شہر کی چھت ہوتی نہیں، بات ثابت ہو گئی یہ غلط ہے۔
صلوات علی محمد بلند پڑھیے مولا کائنات کی شان. جہاں بھی کوشش کی سلونی کے لیے کوشش کی تو ذلیل ہوئے. یہ دعوت سے مولا کائنات ہی کو سوٹ کرتا ہے, کوئی اور اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے. کیونکہ علی مولا فرماتے ہیں یہ علی زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہے. اگر مجھے مسند خزار پہ بٹھا دیا جائے تو علی اہل تورات میں تورات کے مطابق, زبور والوں کی اس میں زبور کے مطابق, انجیل والوں میں انجیل کے مطابق, قرآن والوں میں قرآن کے مطابق فیصلے کرے. کسی نے دعویٰ نہیں کیا. دنیا جسے ابو ہریرہ کہتی ہے, ایک مرتبہ مظلوم کربلا کسی جنازے کے ساتھ تشییع جنازہ میں جا رہے ہیں تو دیکھا کہ مولا کے دامن کو گرد مٹی لگ گئی, یہ مٹی صاف کرنے لگے. ایک مرتبہ انہوں نے اپنے یہ مولا کے جوتے لے کے اس کو صاف کرنے لگے, سر پہ رکھ لیے. لوگوں نے ابو ہریرہ سے کہا, ابو ہریرہ تم عمر میں ان سے بڑے ہو, یہ حرکت کہا کہ اگر ان کے مقام سے تم واقف ہوتے تو تم بھی یہی کرتے جو میں کر رہا ہوں. ایک مرتبہ ابن عباس جس کو اہل سنت امام المفسرین کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں علی کی ان کی خدمت میں ایک معمولی سا علی کا شاگرد ہوں, ان کا طالب علم ہوں. اس کی وجہ کیا ہے آپ دیکھیں. ایک مرتبہ ابن عباس بیٹھے ہوئے ہیں, کہا کہ یا علی سورہ حم کی تفسیر بیان کیجیے. اب مولا کائنات عشاء کے بعد سورہ حم کی تفسیر شروع کرتے ہیں, فجر کا وقت آ جاتا ہے. آنے کے بعد پوچھتے ہیں کیا مولا سورہ حم کی تفسیر ہو گئی؟ جواب سنیے آپ. فرماتے ہیں کہ اے ابن عباس ابھی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر بھی نہیں ہوئی. اگر علی بسم اللہ کی تفسیر بیان کرے تو اس کا اگر کتابیں لکھی جائے تو اس کا بوجھ 70 اونٹوں پہ لادا جا سکتا ہے. یہ 70 کثرت کے لیے ہے نا, لیکن حقیقی تاریخ یہ بتاتی ہے جب مولا کائنات نے اپنا جب دارالخلافہ تبدیل کیا مدینہ سے کوفہ, بتاتے ہیں جب کوفے سے پھر یعنی جو مولا کی کتابیں جو لکھی ہوئی تھی جو مدینہ لے گئی 70 اونٹوں پہ نہیں لے گئی بلکہ مولا کے ہاتھ کے لکھے ہوئے جو مکتوبات تھے جو کتابیں تھی 1000 اونٹوں پہ لے جائی گئی ہیں. صلوات علی محمد. یہ ہے علم کی بات. تو جب اس کے بعد میں کہا کہ 70 اونٹوں پہ جلا دو تو ابن عباس کہتے ہیں جب علی بسم اللہ کی تفسیر بیان کرتے تو مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسا زخار سمندر کے پہلو میں ایک فوارہ ہے پانی کا. صلوات علی محمد. سمندر اور فوارے میں کیا رابطہ ہے بتائیے, کیا کمپیریزن ہے. تو دنیا کی جو عظمتیں ہیں اور مولا کائنات کے بارے میں علی کیا کہتے ہیں, علی کے مولا کے شان میں ایک زیادہ آپ کو زحمت دے دوں گا, وقت مجلس بھی ہو رہا ہے, کہ فرماتے ہیں کہ اللہ مولائی وانا مولا المومنین من کنت مولا فہذا علی المولا. من کنت مولا تو معلوم ہے اللہ مولا ہی ہوتے ہیں. آپ بولے کون سی نئی روایت پڑھنے جانے کی. اب اللہ میرا مولا ہے, میں مومنین کا مولا ہوں, رسول اکرم فرما رہے ہیں, اور میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. صلوات علی محمد. کیا فرماتا ہے اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ وانصر من نصرہ وخذل من خذلہ. پروردگار تو اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے, اور پروردگار تو اس کو چھوڑ دے جو علی کو چھوڑ دے. جو علی کی مدد کرے تو اس کی مدد کر. اللہم والی من والا, تو اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے. وانصر من نصرہ, جو علی کی مدد کرے تو اس کی مدد کر. وانصر من نصرہ وخذل من خذلہ, جو علی کو چھوڑ دے تو بھی اس کو چھوڑ دے. علی کی منزلت. قرآن کیا کہہ رہا ہے, اگر کسی میں اگر بصارت ہے, اگر وہ نظر بصیرت رکھتا ہے تو قرآن کی ایک آیت جو غدیر کے میدان میں آئی, کیا وجہ تھی, یہ مدینے میں آ سکتی تھی, مکے میں آ سکتی تھی. نبی کی زندگی کی جب 23 برس ختم ہو رہے ہیں, یہ آخری آیت جب آئی, آخری آیت کو لا کے بیچ میں بٹھایا گیا. ہاں کہ جس دن دین کامل ہوا, اتمام ہوا, اور آیت کا مزاج دیکھیے, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. سارا قرآن پہنچا دیا. قرآن نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ آپ پہنچا دیجیے, ہم آپ کو انسانوں کے شر سے, لوگوں کے شر سے محفوظ رکھیں گے. اب یہ کون سا حکم آنے والا ہے؟ نماز کا آ گیا, روزے کا آ گیا, حج کا آ گیا, زکوٰۃ کا آ گیا. سو برابر نمازیں پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, زکوٰۃ دے رہے ہیں. اب کون سا حکم باقی تھا؟ اس کے بعد یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کوئی اور حکم آیا ہو. حکم یہی تھا کہ اگر یہ ہے پھر اس کے بعد میں کیا ہے.
اگر آپ نے یہ حکم نہیں پہنچایا تو ایسا ہے جیسا آپ نے کچھ پہنچایا ہی نہیں. پھر اس کے بعد والی الیوم آپ کو جب پہنچا چکے، کیوں پہنچایا خم غدیر کے مقام پہ؟ یہ وہ مقام تھا جہاں پہ روکا گیا مسلمانوں کو. حضور کا زندگی کا پہلا اور آخری حج. 1,25,000 مسلمان ساتھ ہیں. اگر مدینے میں پہنچاتے تو مکے والوں کو پتہ نہیں چلتا، مکے میں پہنچاتے تو مدینے اور ساری دنیا کو پتہ نہیں چلتا. جو حاجی آئے تھے معلوم تھا کہ رسول اکرم حج کے لیے جا رہے ہیں. شام سے آئے، یمن سے آئے، عراق سے آئے، بلاد اسلامی سے آئے، تو ایسے مقام پہ روکا گیا جہاں سے راستے کوئی عراق جا رہا ہے، کوئی شام جا رہا ہے، کوئی یمن جا رہا ہے، کوئی وہاں سے نکل کے مدینہ جا رہا ہے. تو سارے مسلمانوں کو روک کے ان کے ذہنوں کو جھنجھوڑا گیا چلچلاتی دھوپ میں، اور ایسا پیغام دیا گیا کہ کبھی نہ بھولیں. اس کے باوجود بھی انہوں نے غدیر پہ پردے ڈال دیے. صلوات اللہ محمد. تو یہ وہ اعلان تھا کہ جس میں حیات تھی سارے اسلام کی، کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جب ولایت مولا کائنات کا پیغام پہنچا دیا گیا تو اب یہاں پہ تمام دین ہوا، سند مل گئی. کیا بھائی اے رسول، الیوم ہم نے آج الیوم اکملت لکم تمہارے دین کو ہم نے کامل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور ہم نے اپنی ساری نعمتوں کو تمام کر دیا. وہ رضیت لکم الاسلام دینا، اور ہم اس اسلام اور اس دین سے جس میں ولایت مولا کائنات ہم راضی بھی ہو گئے. صلوات اللہ محمد. اگر ولایت کو نکال لیا جاتا ہے تو پھر کچھ دین میں باقی نہیں رہتا. دین اسلام کھوکھلا ہے. اب یقین مانیے جو مولا کائنات کی جو ظاہری خلافت تھی اس میں دین کا احیا ہوا ہے. اسی لیے آخر وقت انسان کو اس کے عقیدے کا یقین دلایا جاتا ہے، تکرار کی جاتی ہے، پورے ائمہ کے نام لیے جاتے ہیں، نماز روزے کی بات وہاں نہیں ہوتی. صلوات پڑھیے محمد. تو حسین کون اور شہزادی کونین کا مقام کیا؟ میں نے ایک ہی حدیث پڑھی، زیادہ آپ کو زحمت نہیں دیا. شہزادی کونین کے بارے میں مولا کائنات اس کے راوی ہے. حضور اکرم نے فرمایا کہ یا فاطمہ تو ان اللہ یغضب بغضاک غضبک ویرضا برضاک. اے فاطمہ، اللہ تمہاری رضا سے خوش ہوتا ہے اور تمہارے غضب سے غضبناک ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس سے بڑھ کر کوئی چاہیے شہزادی کی شان میں؟ پھر کیا فرمایا؟ الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرا ٹکڑا ہے، رسالت کا ٹکڑا ہے. کتنی بڑی محبت. اور حسنین کے بارے میں کیا فرمایا؟ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. اور طریقہ کیا تھا ان کا؟ احترام دیکھیے، ادب دیکھیے. جب رسول اکرم منبر پہ ہوتے اور حسن و حسین تشریف لاتے، ایک مرتبہ ہوا یہ کہ آبا کے دامن میں الجھ کے گرے تو رسول اکرم نے اپنے خطبے کو منقطع فرما کے گئے اور گود میں اٹھا کے لانے کے بعد پھر خطبہ دیا. یہ ہے منزلت حسین. اور خواجہ شوق نے کہا حاتم گزشتہ محرم میں آیا تھا، ہے پشت پر حسین، وہ سجدہ نبی کا تھا. کتنی دیر بیٹھے ہیں پشت کے اوپر میں، سجدے سے سری نہیں اٹھاتے. مطلب کیا ہوا؟ مرضی حسین مشیت پروردگار ہے. سمجھ اللہ محمد. خنجر کے نیچے سجدہ یا آل ابا کا ہے. وہ سجدہ نبی کا تھا، حالت سجدہ میں سکون کے ساتھ سجدہ کر رہے ہیں، پشت پہ حسین ہے. لیکن حسین کا سجدہ جس حالت میں آپ نے دیکھا خنجر کے نیچے سجدہ یا آل ابا کا ہے. کوئی معمولی سجدہ نہیں ہے ان کا کوئی معمولی مقام نہیں ہے. ان کے مقام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ عظمتیں، وہ شان ہے آل ابا کی شوق. ہم نہیں کہہ رہے ہیں، ہمارا آدمی نہیں ہے. اس کے باوجود دیکھیے جب محبت اہل بیت دل میں آتی ہے تو اس کا اجر وہی دیتے ہیں، کہنے لگاتے ہیں. وہ عظمتیں، وہ شان ہے آل ابا کی شوق. کتا بھی محترم ہے جو ان کی گلی کا ہے. اللہ رحم کرے. کتے کا یہ مقام ہو جاتا ہے جو اگر ان سے مربوط ہو جائے اس کا مقام، کتا بھی اس کا احترام کرنا ضروری ہو جاتا ہے. تو جب انسان ان سے متمسک ہوتا ہے تو اس کا کیا مقام ہوتا ہے؟ ارباب اعزاز. اور جب حسین مدینے کی گلیوں سے نکلتے تو بتاتے آپ کا روح تابہ ایسا تھا، اگر رات کے وقت نکلتے تو مدینے کی گلیاں روشن ہو جاتی. حدیثوں میں لکھا ہے کہ لوگ اپنی گمشدہ چیزوں کو دیکھ لیا کرتے. اور حسین کی ولادت سے ہی دیکھیے، ماتو فرشتہ فطرس
پڑا ہوا ہے ایک وادی میں، اللہ بتاتے ہیں کہ وہ تھوڑی سی تاخیر ہوئی پروردگار کے اس کی عظمت کو سمجھنے میں، احترام کو سمجھنے میں، تو بتاتے ہیں اس کے بالوں پر جل گئے۔ اب جو اللہ کا معطوف ہے، اللہ کا اطاعت کرتا ہے، اللہ نے جس پہ عذاب نازل کیا، کیا اس کو کوئی عذاب سے چھٹکارا دلا سکتا ہے؟ جب فرشتے پورے آ رہے ہیں نبی کے جوڑے پہ مبارکباد دینے کے لیے مظلوم کربلا کی، تو پوچھا اس کیا بات ہے، جوک درجوک فرشتوں کے جا رہے ہیں؟ تو کہا نبی کے گھر نواسا پیدا ہوا ہے، اس کی مبارکباد دینے جا رہے ہیں۔ کہا کہ جبرائیل تم ہمیں بھی لے چلو تاکہ ہم بھی چلیں، ہمارے گناہوں کی معافی ہو جائے، رسول اکرم کی خدمت میں لائے ملائکہ۔ کہا یہ معطوف فرشتہ فطروں سے آیا آپ کی خدمت میں خطاؤں کی معافی کے لیے۔ دو روایتیں ملتی ہیں، یا تو کہا کہ میرے حسین سے مت کر لو، یا تو حسین کے جھولے سے مت کر لو۔ پھر سے وہی بالوں پر آئے، پھر یہ کہتا ہوا پرواز کرنے لگا کہ میں آزاد کر دیں حسین، یہ منزلت حسین یہ بتایا گیا۔ اور شہزادوں کی ان کا جھولا جھلانے کے لیے ملائکہ آتے ان کے گھر پہ، ان کا مقام اسی لیے چوتھے امام نے کہا ہم وہ ہیں جن کے گھر میں فرشتوں کی آمد رہتی ہے، ایسا کوئی اور اسلام